پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کسی کی بری بات زبان سے ظاہر کی جائے، الا کہ کوئی شخص مظلوم ہو، یعنی وہ ظالم کی برائی کر سکتا ہے۔ اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اگرچہ تم علی الاعلان یا چھپ کر بھلائی کرو یا معاف کر دو، اللہ بڑے معاف کرنے والے اور قدرت والے ہیں۔ اس کے بعد والی آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ تمام رسولوں کو نہیں مانتے بلکہ کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، وہ کافر ہیں۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے تمام رسولوں پہ ایمان لائے اور ان میں فرق نہ کرے۔ آگے یہودیوں کے مطالبے کا ذکر ہے۔ یہود چاہتے ہیں کہ اللہ ان پر کوئی نوشتہ نازل فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ لوگ اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے کر چکے ہیں اور یہاں تک فرمائش کر چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کو کھلن دکھلائیے۔ اس کے بعد یہود کی سرکشیوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ چند آیات کے بعد بتلایا گیا ہے کہ یہودیوں کا پیارے نبی علیہ السلام سے کسی آسمانی دستاویز کا مطالبہ کرنا تو اس لیے بھی غلط ہے کہ یہ سلسلہ نبوت کوئی نیا سلسلہ تو نہیں ہے، پرانا ہے۔ قدیم انبیاء کو تو یہ یہود کسی شرط کے بغیر تسلیم کر چکے ہیں اور پیارے نبی کے معاملے میں شرط رکھ رہے ہیں۔ یہ ان کا بیجا اور غلط مطالبہ ہے، جبکہ ہم نے آپ پر اسی طرح، اللہ فرماتے ہیں ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح وحی نازل کی ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام پر اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں پہ نازل کی تھی۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام پہ وحی نازل کی تھی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ آگے کئی آیات تک مختلف انبیاء اور رسولوں کا ذکر خیر ہے۔ آخر میں لوگوں سے آخری بات کہہ دی گئی ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس رسول اللہ کی طرف سے حق بات لے کر آ چکے ہیں، اب تم ایمان لے آؤ، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم کفر کرو گے تو جان لو کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ آئندہ آیات میں اہل کتاب کو کچھ نصیحتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ان کو ایک نصیحت یہ کی گئی کہ وہ اپنے دین میں غلو نہ کرے، دین میں مبالغہ نہ کرے، زیادتی نہ کرے، بدعت نہ کرے، اور اللہ کی طرف حق بات کے علاوہ کوئی بات منسوب نہ کرے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بس اللہ کے رسول اور اس کے حکم سے آئے تھے، جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اور وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک روح تھے۔ لہٰذا تم اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور یہ نہ کہو کہ 3 خدا ہے، اس سے باز آ جاؤ، انتہو خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ صرف ایک ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ کئی آیات تک یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ سورت کا اختتام ایک اہم فقہی مسئلے پہ ہوا ہے۔ بنیادی طور پر یہ سورت احکام پر ہی مشتمل ہے، اگرچہ درمیان میں کچھ دوسری چیزیں بھی آ گئی ہیں۔ وہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آپ علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کلالہ کے بارے میں تمہیں یہ فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ وہ ہے جس کی اولاد بھی نہ ہو اور اوپر ماں باپ بھی نہ ہو۔ کلالہ کے بارے میں اللہ تمہیں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک ہی بہن ہو تو اس کو ترکے میں سے نصف ملے گا، بہن کو آدھا ملے گا، اور بھائی بہن کا وارث ہوگا، بھائی جو ہے وہ بہن کا بھی وارث ہوگا۔ اگر بہن لا ولد مری ہو، بہن کی کوئی اولاد نہیں، اس کا وارث بھائی ہے تو بھائی وارث ہوگا۔ اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، مرد کو
2 عورتوں کا برابر حصہ ملے گا، یعنی اگر مرد کو 2 لاکھ مل رہے ہیں تو عورت کو 1 لاکھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے تاکہ تم بھٹکنے نہ پاؤ، اور اللہ ہر بات سے واقف ہے۔ یہاں سے سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کے 3 بنیادی مضامین ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو مذہبی، تمدنی اور سیاسی ہدایات۔ نمبر 2، مسلمانوں کو عدل و انصاف کے راستے پہ قائم رہنے کی تلقین۔ نمبر 3، اہل کتاب کو تنبیہ اور فہمائش۔ سورت کا آغاز اس ہدایت سے ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کیا کرو، تمہارے لیے تمام جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو آگے بتلائے جائیں گے۔ اس کے بعد والی آیات احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت ہے۔ حج عمرے کا احرام باندھا ہے، اس حالت میں شکار کی ممانعت ہے، اور دوسرے مضامین پر مشتمل ہے۔ پھر حرام جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ تم پر حرام کیا گیا مردار جانور، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا گیا ہو، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا اونچائی سے گر کر یا ٹکرا کر مر گیا ہو، یا اس کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، الا یہ کہ تم نے اسے زندہ ذبح کر لیا ہو۔ فرمایا وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی تھان پر بتوں کے آگے ذبح کیا گیا ہو، اور تمہارے لیے 500 کی تقسیم بھی حرام ہے۔ اس میں رمل، جفر، نجوم، نچتر، دست شناسی، فال، جوا، لاٹری، ماما وغیرہ سب داخل ہے، یہ حرام ہے، اور یہ ساری چیزیں گناہ ہے۔ فرمایا آج اہل کفر کو تمہارے دین سے پوری طرح مایوسی ہو چکی ہے، تم ان سے خوف مت کھاؤ بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے، اللہ فرماتے ہیں، میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ فرمایا آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے پاک باز مومن عورتیں اور پارسا کتابیہ عورتیں حلال ہے، جبکہ تم ان کا مہر ادا کر دو۔ لیکن آج کل علماء کی رائے یہ ہے کہ اب اس زمانے میں اہل کتاب اپنے مذہب پہ قائم نہیں ہے، یہود و نصارہ، اس لیے کتابی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے مذہب پہ قائم ہی نہیں رہے۔ اس کے بعد طہارت وغیرہ کے متعلق کچھ احکام ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سر کا مسح کرو، اور پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی استنجا سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم بیویوں کے پاس گئے ہو اور پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ غسل کی ضرورت ہو اور پانی نہ ہو تو اس میں بھی تیمم کرنا ہے۔ تیمم کا وہی طریقہ ہے جو وضو کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس پر ہاتھ مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی ڈالے، مگر اللہ تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی بدعہدیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے عقائد ذکر کیے گئے ہیں، اور آخر میں 2 ٹوک لفظوں میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا گیا ہے کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آ پہنچے ہیں جو تمہیں صاف صاف بتلاتے ہیں، ایسے وقت میں جب کہ رسولوں کا سلسلہ بہت دنوں سے موقوف تھا، تاکہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال ہو گئے تھے، اس کے بعد نبی آخر الزمان تشریف لائے۔ فرمایا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا نہ کوئی ڈرانے والے آیا۔ اب خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے آ گئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم یہود نے طرح طرح کے مطالبوں اور فرمائشوں سے جس قدر ستایا، اس کا ذکر قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر ہے، اس صورت میں بھی ہے، اور آیت 20 سے آیت 30 تک ان کے عبرتناک واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ آیات بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے میں یا زمین میں فساد پھیلانے کے علاوہ قتل کر دیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی، اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے والوں کے لیے یہ حکم ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں، یعنی ڈاکو قسم کے لوگ، یا سولی پہ چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں ایک دوسرے کے مخالف سمت سے کاٹ دیے جائے، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ کچھ آگے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ تک رسائی کا کچھ وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تک رسائی کا وسیلہ کیا ہے؟ یہ نیک اعمال، یہ روزے، یہ قرآن کی تلاوت، اسماء حسنہ، اور اس کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، اور نبی کی اور صحابہ کی اور اولیاء کی محبت عقیدت دل میں، یہ بھی گویا اللہ تک رسائی کا وسیلہ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید تم کامیابی حاصل کر لو۔ فرمایا چوروں کی سزا کے سلسلے میں فرمایا کہ چور مرد اور چور عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے اس کام کا بدلہ ہے جو انہوں نے انجام دیا، یہ حکومت کا کام ہے ہاتھ کاٹنا۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ حدود اور تعزیرات کے سلسلے میں یہ آیات بھی ہے، اور ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دان کے بدلے دانت ہے، اور خاص زخموں کا بدلہ بھی ہے۔ اور فرمایا جو شخص بدلہ نہ لے اور معاف کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ آگے قوم یہود و نصارہ کے متعلق ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص یہود و نصارہ سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اس پارے کے آخر تک یہود و نصارہ کی سازشوں اور مکر و فریب کا ہی ذکر ہے۔